اب یہ تو صرف تعلیم کے اوپر ہے. یہ ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 709. مسئلہ نمبر 342. الصوائی مادھوپور قصبہ سنگور در ریاست کوٹا راجپوتانہ. مسئلہ الف خان محتمم مدرسہ انجمن اسلامیہ 12 ذی الحجہ 1335 ہجری. انہوں نے سوال یہ کیا کہ تعلیم انگریزی و ہندی کی مسلمان کو جائز ہے یا نہیں. تو اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ جواب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تعلیم کا سوال انہوں نے کیا ہے، خالی انگریزی زبان کا نہیں، کہ تعلیم انگریزی اور ہندی کی مسلمان کو جائز ہے یا نہیں. اب آپ اگر اعلیٰ حضرت سرکار کو امام مانتے ہیں، مسلمانوں کو پیشوا مانتے ہیں، تو پھر اس بات کو سنیے. فرماتے ہیں غیر دین کی ایسی تعلیم کہ تعلیم میں ضروری دین کو روکے مطلقاً حرام ہے. یعنی یہ واضح فرما دیا کہ دین کے علاوہ جتنی بھی غیر دین کی تعلیم ہے، اگر وہ ضروریات جو دین کی تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے سے روکتی ہیں، اس میں وجہ بنتی ہے، تو وہ تو ہر صورت میں حرام ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. وہ کوئی بھی غیر دینی تعلیم ہو، چاہے کفر ہو چاہے کفر نہ ہو. فرمایا فارسی ہو یا انگریزی یا ہندی، نیز ان باتوں کی تعلیم جو عقائد اسلام کے خلاف ہے، جیسے وجود و آسمان کا انکار، یا وجود و جن و شیطان کا انکار، یا زمین کی گردش سے لیل و نہار یا آسمانوں کا خرق و قیام محال ہونا یا عادہ معدوم ناممکن ہونا وغیرہ ذالک عقائد باطلہ کہ فلسفہ قدیمیہ جدیدیہ میں ان کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے. اب اعلیٰ حضرت سرکار نے یہاں پہ فرما دیا کہ پہلی شرط یہ لگا دی کہ اگر ضروریات دین سے کوئی بھی غیر دینی تعلیم روکتی ہے، کوئی فرق پڑ رہا ہے، تو وہ مطلقاً وہ ہر حالت میں حرام ہے. پھر یہ شرط فرمائی کہ یہ بھی ایک شرط رکھ دی کہ پہلی اگر یہ شرط نہیں ہوتی، دوسری شرط یہ رکھ دی کہ اب اس میں اگر عقائد اسلام کے خلاف باتیں ہیں تو اب سکولوں کی کتابیں نکالنا، اس میں دین تو ملے گا نہیں، ساری کی ساری فلسفیت اور نیچریت ہے. اور امام غزالی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جو فلسفی ہیں ان کے پاس ایمان نہیں، اور جو ایمان والا ہے وہ فلسفی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پکے مرتد اور زندیق ہیں. اچھا، یہ اب شرط فرما دی کہ عقائد اسلام کے خلاف جتنے عقائد ہیں وہ ان باتوں کی تعلیم نہ ہو، اگر ہوگی تو پڑھنا بھی حرام ہے اور پڑھانا بھی حرام ہے. اچھا، فرماتے ہیں کسی زبان میں، یہ شرط نہیں وہ انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، ہندی میں ہو، اردو میں ہو، اگر عقائد اسلام کے خلاف باتیں ہیں تو وہ پڑھنا پڑھانا حرام ہے. پھر دو شرطیں ہوں، تیسری شرط آپ بتا رہے ہیں نیز ایسی تعلیم جس میں نیچریوں اور دہریوں کی صحبت ہے، ان کا اثر پڑے، دین کی گرہ سست ہو یا کھل جائے. اب تیسری شرط یہ لگائی کہ یہ بھی نہ ہو کہ وہاں پہ پڑھانے والے نیچری اور دہری ہوں، بے دین ہوں، اور ان کی صحبت میں رہنا پڑے جس سے دین کی گرہ سست ہو یا کھل جائے، یعنی بالکل بے دین ہو جائے. اب تیسری شرط یہ لگائی کہ وہاں پہ پڑھانے والا کوئی نیچری نہ ہو، دیوبندی نہ ہو، وہابی نہ ہو، ان کی صحبت بھی نہ ہو. اچھا، آگے فرماتے ہیں اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو، اگر یہ سارے مفاسد جو اعلیٰ سرکار نے بیان فرمائے، پہلا یہ شرط بیان فرمائی کہ وہ ضروریات دین کی جو تعلیم حاصل کرنے سے نہ روکے، پہلا نمبر 1. نمبر 2 یہ بتائی کہ عقائد اسلام کے خلاف جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب سے وہ کتابیں ہیں، وہ تعلیم جو ہے اس کی اندر بالکل نہ ہو. تیسری شرط آپ نے فرمائی کہ پڑھانا والا وہاں پہ کوئی نیچری نہ ہو، کوئی وہابی دیوبندی، یعنی نیچری جو ہے نا وہ سب سے بڑے مرتد اور زندیق ہے، یعنی دیوبندی بھی کیا کیا کچھ بھی نہیں ہے. تو یعنی فرمایا نیچری یہ جتنے بھی ہیں جملہ مرتدین نہیں، ان میں سے کوئی نہ ہوا، ان کی صحبت نہ ہوا، تینوں. اگر فرمائی تینوں شرطیں تم نکال، یعنی یہ شرط بھی پوری کر دو کہ وہاں پہ جو ہے وہ جو علم بچہ سیکھنے جا رہا ہے تو اس کے ضروریات دین کی تعلیم بھی حاصل کر رہا ہے، اس پہ فرق نہیں پڑ رہا، چلو یہ شرط کی مان کر دی. دوسری شرط یہ بھی پوری کرو کہ جتنی کتابیں وہاں پہ پڑھائی جا رہی ہیں وہ قائد اسلام کے جو ہیں وہ خلاف جتنی باتیں اس میں نہ ہوں. تو یہ تو میرے بھائی کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی ایک کتاب سے مجھے نکال دیا. پہلی تو بات آپ کو پتہ نہیں چلے، اگر پتہ چل جائے گا تو نکالو وہ کیسے. انڈین بورڈ والے آپ کو انڈیا سے نکال رہے ہیں،
ٹھیک ہے، تو وہ آپ ایک بھی بات جو کفر کی ہے، وہ اسلام کے خلاف عقائد کی بات، اس میں سے نہیں نکال سکتے، نہ آپ کی طاقت ہے۔ تو آپ ایک کتاب ہی اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے، بچے کو پہلی کلاس سے لے 15ویں 14ویں 16ویں لیول تک پتہ نہیں ہے 100 کتابیں پڑھائی جائیں گی، اور 100 کتابوں میں لاکھوں قسم کے کفریات اور بے دینی اور اسلام کے خلاف آتے ہیں، وہ کیسے نکالیں؟ اگر وہ ساری نکالیں گے تو وہ سکول نہیں رہے گا، وہ مدرسہ بن جائے گا۔ اچھا، دوسری شرط جو کہ ناممکن ہے۔ پھر تیسری شرط کہ پڑھانے والے جو ہیں وہ نیچری نہ ہوں، دہریے بے دین نہ ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیں وہ کون، کوئی بدمذہب اور مرتد نہ ہو، تو سکولوں میں پڑھانے والے سارے استاد نیچری، دیوبندی ہے، کوئی وہابی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جو ہے پھر کافر ہے، تو ان کی صحبت بھی نہ ہو، تو یہ بھی شرط آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ سکول پھر آپ کو چاند پہ بنانا پڑے گا، زمین پہ تو نہیں بنا سکتے۔ اچھا، یہ تینوں شرطوں کے بعد اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اگر تم یہ تینوں شرطیں حاصل کر لو، تو اگر یہ تینوں شرطیں حاصل کر لو تو یہ میرا خیال میں وہ پھر آپ یا جنگل میں رہو گے جا کے یا کسی پہاڑ پہ جا کے۔ تو فرمایا اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو، اگر یہ سارے مفاسد میں نے بیان کیے ہیں ان میں سے یہ پاک ہو، تو علوم عالیہ مثل ریاضی و ہندسہ، تو پھر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر یہ سارے مفاسد پاک ہوں تو پھر ہر قسم کے علم کی اجازت ہونی چاہیے۔ نہ 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 نہ، وہ بھی نہیں۔ پھر فرمایا تو اگر یہ سارے مفاسد سے پاک ہو تو علوم عالیہ مثل ریاضی و ہندسہ و حساب جبر و مقابلہ و جغرافیہ و امثال ذالک، یعنی ایسے علم جیسے حساب ہو گئے 1 جمع 1 2 جمع 2 3 جمع 3، جغرافیہ یعنی زمین کتنی گول ہے، کدھر کو ہے، کیا حساب ہے، ادھر سے ادھر تک فاصلہ کتنا، یعنی ایسے علوم جس کی اعلیٰ سرکار علیہ رحمٰن نے مثال بیان فرما دی جو دین پر کوئی اتنی ضرب نہیں لگا سکتے۔ وہ فلسفہ نہیں ہے کہ جو ہے وہ تمام انسان بندر کی اولاد ہے، یہ زمین و آسمان جو ہے یہ آسمان تو ہے ہی نہیں، یعنی یہاں پر صرف وہ علوم جو بالکل جن کا جو ظاہری زندگی ہے اس میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے، 1 جمع 1 2 جمع 2، حساب ہو گیا، جغرافیہ ہو گیا۔ تو فرمایا یہ جو ہے چیزیں ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد سیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ سرکار فرمانے علیہ رحمٰن کہ یہ بھی جو ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں کہ اگر یہ تینوں شرطیں آپ پوری کر لو تو یہ اس وقت ہے جب آپ ضروریات دینیہ جو ہیں اسلام کی مکمل طور پر سیکھ چکے ہو، اس کے بعد اس کے سیکھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کسی زبان میں، چاہے اردو میں ہو، عربی میں ہو، انگریزی میں ہو، نفس زبان پر سیکھنا کوئی حرج رکھتا ہی نہیں۔ تو اب یہاں سے آپ کے سامنے شرط کی اعلیٰ سرکار علیہ رحمٰن لگا دی، میں اس کو کچھ لفظوں میں بیان کرتا ہوں دوبارہ کہ پہلے تو وہ بندہ جو ہے سارے ضروریات دین کا علم سیکھے، وہ سیکھے گا تو خود ہی عالم بن جائے گا، یعنی پہلے وہ آسان الفاظ میں عالم بن جائے گا، اس کے بعد وہ کمر بستہ ہو، ہاتھ میں جو علم لے، اور اس کے بعد نکلے ڈھونڈے، کوئی ایسا سکول ڈھونڈے جہاں پڑھانے والے نیچری نہ ہوں، وہابی نہ ہوں، دیوبندی نہ ہوں، کافر نہ ہوں، پک سنی۔ اچھا جی، نمبر 2، اور پھر وہ جو پڑھا رہے ہیں اس میں کوئی عقائد اسلامیہ کے خلاف بات نہ ہو، ہمارے بزرگان دین کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یہ 2 چیزیں، کوئی ایسا سکول ڈھونڈے تو وہ سکول نہیں ملے گا، وہ جامعہ منظر اسلام ملے گا، وہ بھی اعلیٰ سرکار کے دور میں، اس والا نہیں، اس دور والا نہیں، کیونکہ وہی ہوگا جہاں پر جو ہے عقائد اسلام کے خلاف بات تو نہیں ہوگی، اس کی تعلیم نہیں ہوگی، دوسرا ادھر نیچری نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو شرطیں اعلیٰ سرکار نے، تو اس کے بعد بھی آپ کو ریاضی اور ایسے علوم جو ہے جو ظاہری زندگی میں جن سے کام پڑتا ہے صرف ان کی اجازت ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی، اس طرح کون سے علم حاصل کر سکتے؟ اس طرح تو نہ آپ کو کوئی سکون ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سادے الفاظ میں اعلیٰ سرکار علیہ رحمٰن نے اس تعلیم کو سیدھا سیدھا حرام فرما دیا کہ یہ ناممکن بات ہے۔ اچھا جی، اب اگلا جو ہے جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 713 715 مسئلہ نمبر 350 از ارادہ نگلا ڈاک خانہ اچنیر ضلع آگرہ مسئلہ سعادت علی خان صاحب 25 شوال 1336 ہجری۔ اس خیال سے انگریزی پڑھنا اور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عز و جاہ بنی بھی ہے، یہاں حصول دنیا کا بڑا ذریعہ ہے، جائز ہے یا ناجائز؟ یہ سوال کو ذرا آسان کر دوں۔ وہ صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں کو سکول میں اس لیے بھیج سکتے ہیں تاکہ جس سے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کر بڑا افسر بنے گا،
کوئی اچھا رتبہ وغیرہ مل جائے گا، کوئی اچھی نوکری مل جائے گی، اور جو ہے وہ زیادہ پیسے کمائے گا اور دنیا کمانے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، تو اس نیت سے اپنے بچوں کو بھیجنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوال ہے۔ تو ادھر میں واضح کرتا ہوں، کوئی بندہ بھی اپنے بچے کو سکول میں اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ بڑا ہو کر متقی عالم دین بنے گا، اس لیے بھی کوئی نہیں بھیجتا، اور دوسرا اس لیے بھی نہیں بھیجتا کہ وہ بڑا ہو کر مفلس اور غریب بنے تاکہ اس کو کھانے کا کچھ نہ ملے۔ ہر بندے کی نیت یہی ہے جو انہوں نے سوال نہ پوچھی، عزت و جاہ دنیا بھی، دنیا کا رتبہ، افسری و نوکری وغیرہ، اور دنیا کمانے کا یہ بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے کوئی بندہ اپنے بچے کو سکول میں بھیجے جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہر بندہ اس وقت اپنے بچے کو سکول اسی مقصد کے لیے بھیجے۔ تو اب اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں سائنس وغیرہ وہ فنون و کتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسمان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو حرام ہے۔ یعنی پہلے والے مسئلے والی بات یہ آ کہ تمام عقائد کفریات جو ہوتی ہیں وہ وغیرہ کفریات کی جو تعلیم ہو وہ حرام ہے، اور وہ نوکری جو خود حرام ہے یا حرام میں اس میں حرام میں عانت ہے، اس کی نیت سے پڑھنا بھی حرام ہے۔ یعنی اب اس نوکری کے لیے کوئی تعلیم حاصل کرنی جو خود حرام یا حرام میں کوئی مدد کرے گی، تو فرمایا اس نیت کے لیے بھی پڑھنا بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ سرکار نے ایک اور کہہ دیا، مثال کے طور پہ کوئی ایسا شعبہ ہے جیسے پوسٹ مارٹم ہے کہ بندے کو چیرا پڑا جاتا ہے، تو اب یہ نوکری کے لیے بندہ جو ہے نا ہاسپٹل میں داخلہ لے لیتا ہے وہاں پہ یہ علم سیکھنے کے لیے کہ پوسٹ مارٹم کروں گا، تو یہ تو خود ایک حرام ہے۔ تو اس کے لیے اگر کوئی بھی علم حاصل کرے گا پڑھے گا یہ بھی حرام ہے، یعنی کہ نوکری خود حرام ہے تو اس کے لیے پڑھنا بھی حرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب پھر آپ نے فرمایا اگر جائز فنون، یعنی اب کوئی ایسا پوسٹ مارٹم والا سلسلہ نہیں ہے، یعنی کوئی جائز فنون مثال کے طور پہ آپ ساتھ کمپیوٹر چلانا سیکھ لیتے ہیں یا فوٹو کاپی مشین رکھ لیتے ہیں، کوئی بھی اب جائز فنون کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ روڈ بنانا ہے، پل بنانا ہے، تو یہ فنون اگر آپ نے جائز نوکری کے لیے پڑھے تو جائز ہے۔ اب یہ اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے فرمایا کہ پہلے تو بات ہے وہ فنون جس کے اندر کفریات ہے وہ نکالنا، دوسری اس کو حرام نوکری کے لیے پڑھنا وہ بھی جائز نہیں ہے، تو کسی جائز فن کے لیے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ اچھا لیکن اب شرطیں آ رہی ہیں، پہلی شرط اوپر گنوا دی کہ وہ تمام جو ہے کفریات سے پاک ہے۔ اچھا اب دوسری شرط آپ نے فرما دی ہے کہ وہ جائز ہے یا جائز فن اس کے لیے پڑھا جائے۔ تیسری شرط جب اس میں وہ انہماک نہ ہو کہ اپنی ضروریات دین و علوم فرض کی تعلیم سے باز رکھے، ورنہ جو فرض سے باز رکھے حرام ہے۔ اب تیسری شرط یہ بیان فرما دی کہ اب یہ علم سیکھنے لگ پڑے تو اب اس کے اندر اتنا زیادہ مشغول نہ ہو جائے کہ اب وہ ضروریات دین کی جو تعلیم ہے اس سے حاصل کرنے کو اس کے پاس وقت نہ ہو، تو ورنہ آپ فرمائیں اب جو یہ تو فرض ہے ضروریات دین کی تعلیم حاصل کرنا، اب جو اس فرض سے روکے وہ خود حرام ہے۔ اچھا چوتھی شرط اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین و اخلاق و وضع پر اثر نہ پڑے۔ چوتھی شرط اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمائی کہ اب یہ تینوں شرطیں جب میں نے رکھ دی اندر، پہلی شرط یعنی تمام کفریات سے پاک، دوسری شرط جائز نوکری ہے جائز فن کے لیے، تیسری شرط ضروریات دین سے یہ باز نہ رکھے، چوتھی شرط اب ان ساری چیزوں کو جب تم پڑھ رہے ہو کر رہے ہو تو تمہارے دین پہ کوئی فرق نہ پڑے، تمہارے اخلاق پہ کوئی فرق نہ پڑے، اور تمہاری وضع پہ بھی فرق نہ پڑے۔ وضع یعنی لباس، اسلامی عقائد و خیالات پر ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے، یعنی چوتھی شرط ہے کہ تمہارے عقائد بھی ٹھیک رہیں، تمہارے خیالات بھی ٹھیک رہیں، اور تم ثابت اور مستقیم ہو اپنے عقیدہ اہل سنت کے اوپر، اور مسلمانی وضع پر بھی قائم رہو، اور مسلمانی وضع بھی تمہاری نہ بدلے۔ فرماتے ہیں ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، اب جائز رزق حاصل کرنے کے لیے وہی جو پہلے فتویٰ مبارک میں تھی وہی تقریباً شرائط یہاں پر ہے کہ پہلے تمام کفریات سے پاک، جائز نوکری، اس کے بعد ضروریات دین کا جو علم ہے حاصل کرنے میں اس کے اندر یہ جو ہے وہ آڑے نہ آئے، چوتھا دین اخلاق اور وضع پر اثر نہ پڑے، یعنی اسلام عقائد اور خیالات پر مستقیم رہے، مسلمانی وضع پر قائم رہے۔ اب سکول میں بچے جو ہیں وہ سر پہ امامہ شریف رکھ کے نہیں جاتے،
اور شلوار قمیص پہن کے نہیں جاتے. تو وضع تو گئی پہلے ہاتھ. تو اس کے بعد دین و اخلاق وہاں پہ پڑھانے والے دیوبندی وہابی ہیں، وہ آپ کے عقائد کو فاسد کریں گے. نیچریاں پڑھانے والے تو یعنی عقائد بھی نہیں بچیں گے، خیالات بھی گئے، وضع بھی گئے، اخلاق بھی گیا. تو فرماتے ہیں یہ اگر ساری چیزیں حاصل کر رہے ہو جو میں نے شرائط بیان کی ہیں، تو یہ صرف جامعہ منظر اسلام نہیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہیں بھی. تو ان شرائط، سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لیے حرج نہیں رہی. اس سے عز و جاہ حمیدی کی طلب. اب اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ جو عام بات ہے، ہر بندہ اپنے بچے کو اسکول جس لیے بھیجتا ہے وہ عز و جاہ حمیدی، یعنی دنیا میں کوئی رتبہ ملتا ہے، کوئی پوسٹ، کوئی اچھی نوکری مل جائے. فرمایا اس لیے اگر آپ تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو تو فرمایا طلب جاہ خود نہ جائے، یعنی رتبے کی چاہت کرنا یہ تو خود نہ جائے، اگرچہ عربی زبان اسلامی علوم سے ہو. اللہ سرکار علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے یہ مقصد مجھے بیان کیا کہ عز و جاہ حمیدی کے لیے بندہ جائے، تو فرمایا یہ تو خود ناجائز اور حرام ہے، یعنی ناجائز ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے تم عربی اور اسلامی علوم پڑھ کر اس کی طلب کرو، کہ نہ کہ وہ جا کے استقامت الدین کے ساتھ کم جمع ہو. تو پھر فرماتے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں، حالانکہ سب عزت اللہ تعالیٰ کی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. تو حق کے بعد گمراہی ہے. تو یہ میرا خیال میں یہ جو مختصر ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں، یہ کسی بھی مومن کی جو ہے وہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں، اور جو ہے وہ اس میں جو ہے اس کو بالکل جو ہے وہ کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی. اب جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دل دیا کہ جو حق بات سمجھ سکتا ہے تو اس کے لیے تو بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. باقی کسی کے دل کے اندر جو ہے یہ باتوں کو گھسانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ حق بات بیان فرما دیں. اور دوسرا حکم جو ہے وہی اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے جو اپنا جو رسالہ مبارک ہے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 ہے، صفحہ نمبر 429 سے 426 میں ہے، مسئلہ نمبر 183 ہے. اس کے جواب میں انہی صاحب نے پوچھا کہ اسکولوں میں کفریات پڑھائی جاتی ہیں اور ایسے ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر جو ہے ان شرائط پر ہم حکومت سے امداد لے سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے یہاں تک فرمایا کہ نصاب میں وہ کتابیں مقرر ہوں جن میں خلاف اسلام باتیں ہیں، حتیٰ کہ معاذ اللہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حرمت درکنار کفر نہ کر وقت ہے والعیاذ باللہ تعالی. یعنی یہ میں صرف حکم بیان کر دیا آپ کے سامنے. اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نصاب میں اگر وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں اسلام کے خلاف باتیں ہیں اور معاذ اللہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، تو فرمایا ایسی صورت میں ہم حرام کا حکم نہیں دیں گے. جو پچھلی باتیں جو پڑھائی جا رہی تھی، جو 2 فتوے میں نے پڑھے، اس میں جو فرمایا نا حرام ہے تو وہ صرف وہ قاعدے اسلام کے خلاف قاعدے ہیں، ان کو پڑھنے پڑھانے کی بات آئی. تو یہاں پر اعلیٰ سرکار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیز آپ کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر کفریہ عقائد خلاف اسلام باتیں ہیں، اور حتیٰ کہ یعنی صرف وہ باتیں نہیں ہیں، اس کے بعد معاذ اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہے، تو قائد اسلام خلاف باتیں پڑھنے اور پڑھانے حرام میں ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ کے اور پڑھانے والا بھی ہو اور پڑھنے والا بھی ہو، وہ بیان کر دیں کہ یہ غلط بات اسلام کے خلاف ہے. جو پڑھنے والا ہے وہ بھی نظریہ رکھے کہ ہاں یہ اسلام کے خلاف بات ہے، تو جو ہے وہ میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا، تو پھر بھی ہمارے قرآن پھر بھی حرام ہے. لیکن یہاں پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات آئی کہ اگر توہین رسالت تو اعلیٰ فرماتے اس میں حرمت ترک نہ، فرمایا یہاں پر ہم حرام کا حکم نہیں دیں گے، کفر نہ کر وقت. فرمایا کہ جس بندے کو یہ علم ہو گیا، جس کو یہ پتہ ہے کہ وہاں پر معاذ اللہ خلاف اسلام باتیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہیں، فرمایا وہاں پر حرام نہیں، وہاں پہ کفر نہ کر وقت ہے. جس بندے نے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا، وہ ادھر ہی کہا تھا اس کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، ابھی پیدا نہیں ہوا بچہ، اس کا میرا بچہ پیدا ہوگا میں اس کو اسکول بھیجوں گا، وہ ادھر ہی کہا تھا. جب اس میں توہین ہے تو یہ توہین اب جو ہے وہ سورج کی طرح آشکار ہے.
کہ تاکہ آپ کو سامنے بالکل واضح ہونا چاہیے جو بچے اسکولوں سے نکلتے ہیں وہ کس طرح وہ اسلام کی ہر بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تمسخر اڑا رہے ہیں، معاذ اللہ داڑھی مبارک، امامہ مبارک، لباس مبارک، ہر چیز سے نفرت۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہاں پر یہ دین کی تعلیم ہوتی دین کے خلاف یہ باتیں نہ ہوتی تو کیا ہمارے بچے جب اس سے پڑھ کے باہر نکلتے تھے تو کیسے اسلام کے دشمن ہوتے تھے؟ یہی امام یوسف بن اسماعیل نہانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب یہی لوگ یہی بچے جو سکولوں کالجوں سے پڑھ کر جب معاشرے میں بڑے ہو کر جیتے ہیں تو یہ اصل میں در حقیقت دین کا دشمن ہوتے ہیں اور زندیقیت اور کفر ان کی رگ رگ میں لگ چکا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ چیزیں ہیں آپ کے سامنے حق کے بعد گمراہی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور یہ امتحان گاہ ہے اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سب کا امتحان ہے۔ اور تمہید الایمان شریف میں اعلیٰ حضرت سرکار علیہ رحمہ نے قرآن پاک کی آیت مبارک نقل فرمائی جس کا مفہوم مبارک ہے کہ کیا یہ لوگ اس گمنڈ میں غرور میں کہ صرف اتنا کہنے میں چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائیں اور ان کی آزمائش نہیں ہوئی؟ فرمایا آزمائش ہو، ہر بندے کی آزمائش ہو، اور مسلمانوں کی یہ شان بے، مومن کی یہ شان فرمائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ پاؤ گے ان کو جنہوں نے اللہ اور آخرت پر قیامت کے دن پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کہ دوستی کرے ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کی، چاہے وہ ان کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتے کنبے والے ہیں۔ یہ نشانی بیان فرمائی مومن کی کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ اللہ اور رسول کی جس نے مخالفت کی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس سے دوستی کرے۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ سکولی کیا دوست ہیں کہ دشمن ہے؟ ہر ذی شعوری کہنے کو تیار ہے کہ اس سے بڑا دشمن دین تو کوئی نہیں، کیونکہ سارے نظام چلانے والے یہ سکولی ہیں۔ تو یہ نشانی مومن کی۔ تو پھر فرمایا جو ایسا جو جس نے مخالفت کی اس کو دل سے نکال دیا، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا، اور یہی وہ ہیں جن کی روح القدس سے مدد فرمائی، اور یہی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں لے جائے گا جس میں باغ ہیں، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا جماعت ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کی جماعت، اور اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ سبحان اللہ۔